बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर लुबना शौकत। स्टडीज़ और स्पेशलाइजेशन मेरी सोशल साइंसेस के फील्ड एजुकेशन में, और पीएचडी और पोस्ट डॉक मेरा यूरोप के शहर वियना से। आमतौर पर सोसाइटी में ग्रुप और इंडिविजुअल्स दोनों वर्क करते हैं, और सोसाइटी जो है वो ग्रुप और इंडिविजुअल्स से मिलकर बनी होती है। बिल्कुल इसी तरह यही अफराद जो कि इंडिविजुअल बिहेवियर यानी एक फ़र्द और कुछ अफराद का मिलकर जो एक ग्रुप बनता है, बिल्कुल इसी तरह स्कूल में जब टीचिंग लर्निंग हो रही होती है तो डिफरेंट क्लासेस में बिल्कुल इसी तरह तालिब इल्म जो हैं वो मौजूद होते हैं। और तालिब इल्मों का एक इंडिविजुअल बिहेवियर होता है और एक उनका बिहेवियर उनके ग्रुप में होता है। इंडिविजुअल बिहेवियर का मतलब ये है कि हर तालिब इल्म अपने तौर पर एक पर्सनैलिटी लगता है, अपने तौर पर उसकी कुछ पर्सनैलिटी ट्रीट्स होती हैं, और एक तालिब इल्म का जब वो एक ग्रुप के फॉर्म में 2, 3, 4 या 5 जो है वो रहते हैं, चाहे वो ग्रुप फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, तो उस सूरत में तालिब इल्मों का रवैया जो है वो ग्रुप के अंदर ज़रा डिफरेंट होता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुपिंग इस किस्म की होती है कि फॉर्मल ग्रुप जो है वो अदारे की तरफ से बनाया जाता है, स्कूल में टीचर्स कुछ ग्रुप बना देते हैं मुख्तलिफ़ काम करने के लिए, और इनफॉर्मल ग्रुप वो होते हैं जो तालिब इल्म ख़ुद बना लेते हैं अपनी मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्टिव के लिए या अपने मुख्तलिफ़ कामों के लिए। बिल्कुल इसी तरह यही तालिब इल्म जब सोसाइटी में जाते हैं तो ये तालिब इल्म और दीगर अफराद, हर फ़र्द का एक इंडिविजुअल बिहेवियर, एक अपनी पर्सनैलिटी ट्रीट्स होती हैं, और जहाँ पे उन्होंने अपने इनफॉर्मल ग्रुप्स बनाए होते हैं, अपने पर्सनल ग्रुप्स बनाए होते हैं, तो वहाँ पर पर्सनल ग्रुप्स में 2, 4, 5, 10, 15 जितना भी बड़ा ग्रुप है, या 15, 20, 25 या जितने ज़्यादा अफराद हैं, तो ग्रुप के अंदर अफराद का रवैया या उनकी जो रहन सहन का तरीका या गुफ्तगू या पर्सनैलिटी ट्रेट्स थोड़ी सी डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो अब देखना यह है कि स्कूल जो है वो किस तरीके से, या हमारे तालीमी अदारे किस तरीके से किसी भी इंडिविजुअल बिहेवियर को, एक फ़र्द के बिहेवियर को और ग्रुप के बिहेवियर को जो है वो बेहतर अंदाज में जो है वो नरिश कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, या किस तरीके से बेहतर डायरेक्शन दे सकते हैं एक इंडिविजुअल बिहेवियर को और एक ग्रुप बिहेवियर को, जो कि दोनों हमारे तालीमी अदारों का पार्ट होते हैं। इन्हीं इंडिविजुअल से और ग्रुप से मिलकर हमारे क्लासरूम्स में हमारे तालिब इल्मों की जो तादाद है वो कंप्लीट होती है। स्कूल में तमाम तालिब इल्मों का अपना इंडिविजुअल रवैया और एक ग्रुप होता है। फिर इसी तरह हमारी सोसाइटी में भी इंडिविजुअल बिहेवियर और ग्रुप्स होते हैं। अगर स्कूल तालिब इल्मों को जो है उनके इंडिविजुअल बिहेवियर और ग्रुप बिहेवियर को नरिश कर दे, ग्रो करने में मदद दे, और एक प्रॉपर डायरेक्शन दे, और बताए कि कैसे ग्रुप्स ने डेवलप करना है और इंडिविजुअल बिहेवियर जो है वो किस तरह बेहतर होना चाहिए, तो यही तालिब इल्म जब सोसाइटी में जाते हैं तो बेहतर अंदाज में अच्छे तरीके से इंडिविजुअल बिहेवियर भी शो करते हैं और ग्रुप बिहेवियर भी शो करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक स्टूडेंट का जब वो क्लास में होता है तो उसका इंडिविजुअल बिहेवियर किस तरह का होता है, यानी डिफरेंट क्लासेस में किस तरह के इंडिविजुअल बिहेवियर के आमतौर पर स्टूडेंट होते हैं। आमतौर पर हर क्लास में एक किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं जो लीडर होते हैं। लीडर का मतलब उनके अंदर इस किस्म की खसूसियात पाई जाती हैं कि अगर टीचर उनको कोई ज़िम्मेदारी दें कि आपने तमाम बच्चों की होमवर्क की कॉपियाँ जमा करके मेरी टेबल पे रखनी है, मैं अगर क्लासरूम में मौजूद नहीं हूँ तो उस सूरत में आपने क्लास के बच्चों जो स्टूडेंट्स हैं या क्लास के जो बच्चे हैं उन सब को जो है वो चेक करना है, उनको देखना है कि वो काम कर रहे हैं, वो आपस में बातें नहीं कर रहे, और उस स्टूडेंट ने ख़ुद भी अपना काम करना होता है, यानी उसके अंदर इस किस्म की ट्रीट्स होती हैं कि वो टीचर असिस्टेंट के तौर पर वर्क कर रहा होता है या कर रही होती है, और उसमें ये कि ये एक स्टूडेंट भी हो सकता है, 2 या 3 भी हो सकते हैं, जो कि साथ साथ अपना भी काम करते हैं, बाकी बच्चों को भी देख रहे होते हैं कि वो बातें ना करें, और टीचर कह के जाते हैं कि आप नाम नोट कर लेना जो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, टीचर को असिस्ट कर रहे होते हैं। तो ये एक इंडिविजुअल बिहेवियर है जो कि हर क्लासरूम में तकरीबन किसी न किसी बच्चे में मौजूद होता है, और ये जो स्टूडेंट होता है ये टीचर असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा होता है, या ये 2-3 भी हो सकते हैं, और टीचर उनको उनकी नेचर के हवाले से मुख्तलिफ़ काम असाइन करते रहते हैं। तो एक ये इंडिविजुअल बिहेवियर है, और आम तौर पर अगर टीचर उनको पॉजिटिव तरीके से उनकी ट्रेनिंग करके उनसे डिफरेंट काम लें तो आम तौर पर ये बच्चे जो हैं वो क्लास में टीचर के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं, और उनकी अपनी भी एक तरह से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही होती है, और आगे जाकर वो कहीं भी लीड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी किस्म के बच्चे होते हैं जो आमतौर पर जिनको क्लाउन्स भी कहा जाता है। ये भी चंद एक बच्चे होते हैं जिनकी आदत होती है कि थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं,
تھوڑی سی کلاس میں جب گفتگو چل رہی ہے تو ذرا کلاس جو ہے وہ ذرا زیادہ سبجیکٹ پڑھ کے تھوڑا بور ہو رہی ہے، تو بعض اوقات یہ مناسب انداز میں مناسب لفظوں سے میں کچھ تھوڑا بہت جوک کر لیتے ہیں، اور ٹیچر اگر وہ جوک کرنے میں کچھ غیر معیاری الفاظ یا غیر معیاری طریقہ استعمال کریں تو اس میں ٹیچر اگر انہیں سمجھائے اور ان کو بتائے کہ دیکھیں ہم نے اس طرح جوک نہیں کرنا، جوک کرنے کے لیے ہمیں کسی کی ذات کو نشانہ نہیں بنانا، ہمیں اس طرح کے جوک کرنے ہیں جو ہمیں ایک طرح سے تفریح بھی دے دیں اور کسی کی ذات جو ہے اس کو نشانہ بھی نہ بنایا جائے، تو اس صورت میں یہ جو کلاؤنز ہوتے ہیں ان کو کلاؤن کا نام دیا جاتا ہے، یہ عموماً کلاس میں موجود ہوتے ہیں، اور ٹیچر اگر ان کو پراپر طریقے سے سمجھائیں اور ان کو پالش کریں تو ان کی مزاحیہ عادت بھی برقرار رہتی ہے، ان کی پڑھائی بھی چلتی رہتی ہے، اور یہ اچھے اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں اور یہ انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو کلاس کی ماحول ہے اس میں ہلکا پھلکا بات چیت کر کے یا تھوڑا سا کوئی جوک کر کے یا تھوڑا کوئی لطیفہ سنا کے یا کوئی ایسی بات بتا کے جو کہ خود ان کی پرسنل بھی ہو سکتی ہے، اور ٹیچر عموماً سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ کسی دوسرے کا مذاق بنا کے نہیں آپ نے ہنسنا، کسی کی تضحیک نہیں کرنی، کسی کے لیے جو ہے نا برا سوچ کے یا برے الفاظ یوز کر کے نہیں آپ نے مذاق کرنا، لیکن ایسا مذاق جو معیاری ہے اور ہلکا پھلکا ہے اور ہم سبجیکٹ کے اندر رہتے ہوئے چند ایک جملے روزانہ کلاس روم میں یا لیسن میں وہ اسٹوڈنٹ اگر جو ہے وہ شیئر کرتا ہے تو اس میں ذرا اگر کلاس چل رہی ہے اور ذرا سبجیکٹ تھوڑا اس قسم کا ہے کہ وہ کمپلیکس ہو رہا ہے یا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے تو یہاں یہ کلاؤنز ہیلپ فل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری قسم کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو فال گائز کہتے ہیں، یہ وہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو عام طور پر دوسرے بچوں کی تضحیک کا نشانہ بن رہے ہوتے ہیں، یعنی عام طور پر بچوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہوتا ہے کلاس میں کہ یہ وہ اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو کچھ بھی کہہ دیں یہ کچھ نہیں کہیں گے، انہیں ہر قسم کا مذاق کیا جا سکتا ہے، ان کو تنگ کیا جا سکتا ہے، ان کو پلے گراؤنڈ میں پش کر کے نیچے گرایا جا سکتا ہے، ان کو جو ہے وہ سخت الفاظ یوز کیے جا سکتے ہیں، انہیں دھکا دیا جا سکتا ہے، ان کا لنچ کھایا جا سکتا ہے، یا اگر وہ بڑے ہیں مطلب کالج یا یونیورسٹی میں ہیں تو ان کے ساتھ کوئی بھی مذاق کیا جا سکتا ہے، تو عام طور پر یہ وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو تھوڑے سبمسو ہوتے ہیں، اور عام طور پر یہ کہ ان کی کچھ انفیریٹی پرابلمز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ بول نہیں پا رہے ہوتے، اور دوسرے بچے ان کو مذاق کا نشانہ بنا کے عام طور پر تفریح کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں۔ تو ٹیچر کو عموماً اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ الرٹ رہنا چاہیے، اگر اس طرح کسی بچے کے ساتھ یا چند ایک بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو صورت میں کلاس میں نوٹس لیں اور سارے اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ یہ بہت غلط بات ہے کہ ہم دوسرے کی ذات کو جو ہے وہ تضحیک کا ذریعہ بنائیں، ہم دوسرے کی ذات پر ہنسی مذاق بنائیں اور دوسرے کو اپنی طرح کا انسان نہ سمجھیں، تو یہ جو ہے وہ غلط طریقہ ہے۔ تو اس میں یہ کہ ان بچوں کو انکریجمنٹ دی جائے، انہیں بتایا جائے، انہیں طریقہ بتایا جائے کہ اگر بچے آپ کو تنگ کرتے ہیں تو آپ نے اپنے لیے کس طرح ڈیفینس کرنا ہے، آپ نے خود، کیونکہ ہر بچہ ٹیچر یا اس کے پیرنٹس ہر وقت ساتھ نہیں ہوتے، تو ہر بچے نے اپنے لیے خود ایک اس طرح کا ماحول بنانا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کو تنگ کر رہا ہے تو وہ اس کو ریزسٹ کرے، تو یہ بچوں نے سیکھنا ہوتا ہے۔ تو ٹیچر جو ہیں پہلے تو ان بچوں کو فائنڈ کرتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ کوشش کرتی ہیں کہ کلاس میں اس قسم کے بیہیویئر کو جو ہے وہ منع کیا جائے یا ایسے بیہیویئر کو پروان نہ چڑھنے دیا جائے۔ اس کے بعد ایک قسم کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو انسٹیگیٹرز کہتے ہیں۔ انسٹیگیٹرز کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی غلط کام کے لیے جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو ابھارتے ہیں، اور وہ ایسے اسٹوڈنٹس کو استعمال کرتے ہیں جو کہ ان کے باتوں میں آ جاتے ہیں اور ان کے ذریعے اس غلط کام کو کرواتے ہیں، اور خود اس طرح شو کرتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو اس کام میں شامل ہی نہیں تھے، اور سزا عام طور پر ان اسٹوڈنٹس کو مل جاتی ہے جو کہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ کلاس پڑھانے کے لیے ٹیچر آئے ہیں اور اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ نہیں پڑھنا چاہتے، تو وہ ایک یا دو اسٹوڈنٹس یا تین اسٹوڈنٹس اپنے ساتھی اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں جن کے بارے میں انہیں اندازہ ہے کہ یہ جو ہے وہ جلدی بات کر لیتے ہیں یا بول سکتے ہیں یا یہ سیدھے ہیں، ہم ان کو تو انہیں کہتے ہیں کہ پلیز آپ کلاس میں کہیں ٹیچر کو آج ہم نے نہیں پڑھنا، یا وہ ٹیچر کو کہیں کہ ٹیچر یہ ٹاپک بہت مشکل ہے ہمیں نہیں سمجھ آیا، تو چاہے وہ جو ہے وہ مشکل نہ بھی ہو لیکن وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کریٹ کرتے ہیں، یا بعض اوقات ان کو کہتے ہیں کہ کلاس میں جو ہے وہ ڈسٹربنس کریٹ کریں، کوئی کسی بھی وجہ سے کوئی نیا ٹیچر آیا ہے یا کلاس کو ڈسٹرب کرنا ہے تو وہ دوسرے بچوں کو کہتے ہیں کہ بک نیچے گرا دو، یہ چیئر جو ہے وہ پش کر کے، تو وہ خود نہیں کرتے لیکن وہ کسی بھی غلط بات کو دوسرے بچوں کے ذریعے کرواتے ہیں، یا اس چیز کو جیسے یہ کہ کوئی بائیکاٹ کرنا ہے یا کسی چیز کہیں پر کوئی ایگزام ہونا ہے تو کہنا ہے کہ نہیں ایگزام نہ لیا جائے، ہماری ڈیٹ شیٹ آگے کر دی جائے، تو یہ اسٹوڈنٹ خود سامنے نہیں آتے لیکن دوسروں کو سامنے لے کر آتے ہیں، ان کے اندر یہ اہلیت ہوتی ہے، ان کا یہ ایک انڈیویجول بیہیویئر ہوتا ہے۔ تو ٹیچر کو ایسے اسٹوڈنٹس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے،
آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ان سٹوڈنٹس کو باقاعدہ بتانا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط کام آپ کر رہے ہیں، آپ انسٹیگیٹرز ہو، آپ نے یہ کام جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے۔ تو جب ٹیچر ان کو بتائیں گی کہ یہ انڈیویجول بیہیویئر آپ کا ہے، آپ یہ کام کر رہے ہو، اور ان کو مختلف مواقع پہ جو ہے وہ ڈسکلوز کریں گی یا کریں گے کہ ہاں یہ دیکھیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ کام آپ نے کیا ہے، تو اس صورت میں ان کو کوئی ہلکی پھلکی پنشمنٹ دی جا سکتی ہے ان کی ایج کے حساب سے، ان کی کلاس کے حساب سے۔ اور اس کے بعد یہ کہ باقی اسٹوڈنٹس کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ دیکھیں یہ اگر آپ کام کرتے ہو تو اس صورت میں سٹارٹ تو کام وہ کرتے ہیں، لیکن اصل میں پریکٹیکلی تو آپ کر رہے ہوتے ہو، تو ظاہری بات ہے سزا آپ کو بھی ملے گی۔ تو اس طریقے سے یہ انڈیویجول بیہیویئر ہیں جن کو جو ہے وہ ایجوکیشن کے ذریعے تعلیمی اداروں میں مختلف ٹیچرز جو ہیں وہ ختم کر سکتے ہیں، نیگیٹو سلسلوں کو، اور جو پازیٹیو سلسلے ہیں ان کو سامنے لے کر آ سکتے ہیں۔